نبی سے ہوتا ہوا چلے تو وہ رب کو پہچان لے گا، اور جو ولی کو چھوڑ کر نبی کی سنت کا دعویٰ کرے اس کی تو پہلی کڑی ٹوٹ گئی، وہ جوائنٹ ہی نہیں ہے، تو اب وہ ولیوں کے پاس نہیں جائے گا، ان کی درگاہوں کو ڈیمالش کرے گا، ان کے درباروں کو توڑے گا، ان کے درباروں پہ تالا لگائے گا۔ اور یہ عمل اس لیے کرایا جا رہا ہے تاکہ اہل سنت کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ خدا تک جانے والا گروپ نہیں ہے۔ اگر یہ خدا کی معرفت کا طالب ہوتا تو پھر یہ ولی کا دامن پکڑ کر نبی تک اور نبی کا دامن پکڑ کر معرفت الہی تک۔ اپنی مرضی سے جینا تو جانور بھی جانتے ہیں، لیکن آؤ رب کی مرضی جانے۔ ایک اور ایڈمیٹڈ فیکٹ، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے۔ اگر کوئی صاحب اپنی مرضی سے آئے ہو تو ہاتھ اٹھائیں، اعلان بنا کر میں فلاں عورت کی ہوم میں جاؤں گا، کبھی سوچا تھا؟ میں فلاں میری ماں جٹ ہوگی، مغل ہوگی، سید ہوگی، فاروقی ہو، کبھی سوچا تھا؟ دنیا میں آ گئے تو آئی بورن وداؤٹ مائی ول وداؤٹ مائی وش، یہ بات ہے کہ نہیں؟ اینڈ یو ول ڈائی وداؤٹ یور ول وداؤٹ یور وش، یہ بھی فیکٹ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، زور سے بولو، نہیں۔ اپنی مرضی سے مریں گے، نہیں۔ تو جو مرضی سے آئے وہی مرضی سے مریں گے، تو اس کے بیچ میں مرضی سے جیئیں گے کیسے؟ Why are you denying reality? Your reality is you born under the will of Allah, you will die under the will of Allah, so in between you live under the will of Allah. اللہ کی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، اللہ کی مرضی سے مرے گا، تو اللہ کی مرضی سے جیو۔ تو جو دنیا کی مرضی سے جلاتے ہیں انہیں ضلالت کہتے ہیں، اور جو اللہ کی مرضی سے جینے کی بات کرتے ہیں انہیں اسلامی دعوت کہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا یہی سب سے بڑا ریکارڈ ہے، یہی اس کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ وہ آپ کو آپ کی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے جینے کا حوصلہ بنا۔ اب اللہ کی مرضی سے جیو، اور اللہ کی مرضی ہے غیب، اللہ کی مرضی ہے ہڈن، خود اللہ ہڈن، خود اللہ کی ذات غیب۔ آنکھوں میں آتا نہیں، کان سے میں سنتا نہیں، دماغ سے سوچ نہیں پاتا، زبان سے خدا کو چکھ نہیں پاتا، ہاتھ سے خدا کو چھو نہیں پاتا، سارے سورسز آف نالج فیل۔ جتنے سورسز آف نالج ہیں اللہ اس سے باہر ہے۔ ہم کچھ چیزیں چھو کر کے معلوم کرتے ہیں، کچھ دیکھ کر کے معلوم کرتے ہیں، کچھ چکھ کر کے معلوم کرتے ہیں، کچھ سن کر کے معلوم کرتے ہیں، کچھ سوچ کر کے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا، ہاتھ سے چھوا نہیں جا سکتا، آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، زبان سے چکھا نہیں جا سکتا، کان سے سنا نہیں جا سکتا۔ وہ اتنا بڑا غیب ہے کہ ہم اس کو اپنی آنکھ سے دماغ سے سمجھ نہیں سکتے۔ تب ضرورت ہے کسی عالم غیب کی۔ اب اس غیب کو بتانے والا بھی تو غیب داں ہو، تو اب نبی کا غیب داں ہونا ضروری۔ اور اگر کوئی برمنگم میں کہ نبی کوئی غیب نہیں تھا، علم غیب نہیں تھا، تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ خدا کو ایک سمجھ ہی نہیں پایا، کیونکہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہی رسول کا علم غیب ہے۔ تو اگر دلیل کاٹ دو تو دعویٰ ختم، تو توحید ہے دعویٰ، علم غیب مصطفیٰ اس کی دلیل۔ ایسا بولے قرآن دلیل ہے، اچھا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ہے احد قرآن میں۔ یہ قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ تیرے کو کیسے معلوم یہ اللہ کی کتاب ہے؟
نبی نے بتایا، بات تو پھر وہی گئی نا. یعنی قرآن کلام الہی ہے، اس کی بھی دلیل مصطفیٰ، اور وحدہ لا شریک ہے، اس کی بھی دلیل مصطفیٰ. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل. اسی لیے ہماری پہلی تعلیم ہے توحید. دعوت اسلامی کی پہلی تعلیم ہے توحید. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توحید. Five pillars of Islam. Islam based upon 5 pillars. توحید، نماز، روزہ، حج، زکات. These are 5 pillars. This is توحید. Thumbs up. اور یہ چاروں فرض، نماز، روزہ، حج، زکات. یہ پیٹ ہے نا، فرنٹ، اس کا فرنٹ، اس کا فرنٹ اس کے فرنٹ سے مل نہیں سکتا. ملا کے یہ ایک ساتھ کھڑے ہیں مگر فیس سے نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ سب الگ الگ فرض ہیں. یہ نماز پڑھو گے تو روزہ ادا نہیں ہوگا، روزہ رکھنے سے حج ادا نہیں ہوگا، حج کرنے سے زکات ادا نہیں ہوگی. یہ سب الگ الگ فرض ہیں. عبادات مقصودہ بھی ہیں، مفروضہ بھی ہیں، مختلفہ بھی ہیں. یہ آپس میں ایک نہیں ہے. نماز پڑھو گے تو نماز ادا ہوگی، روزہ رکھو گے تو روزہ ادا ہوگا، حج کرو گے تو حج ادا ہوگا، زکات دو گے تو زکات ادا ہوگی، چاروں کرو گے تو چاروں ادا ہوگی، دو کرو گے دو نہیں کرو گے، دو ادا ہوگی دو نہیں ادا ہوگی، ایک کرو گے تین نہیں کرو گے، ایک ادا ہوگی تین نہیں ادا ہوگی. یہ آپس میں ملتے نہیں. نماز پڑھنے سے روزہ نہیں معاف ہوگا، روزہ رکھنے سے حج معاف نہیں ہوگا، حج کرنے سے زکات معاف نہیں ہوگی، زکات دینے سے نماز معاف نہیں ہوگی. سب الگ الگ فرض ہے. یہ ہے ایمان. نماز کا یہ چہرہ اس کو ملے. روزہ مل گیا، حج مل گیا، اس سے سب ملتے ہیں. اور ایماندار ہو، مضبوط آدمی اور چاروں ملتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ ہے ایمان. یہ ہے نماز، روزہ، حج و زکات. تو نماز ایمان سے ملے، روزہ ایمان کے ساتھ ہو، زکات ایمان کے ساتھ ہو. اور اگر کسی کا ایمان کٹ گیا گھومتے رہو. گھومتے رہو. تو ایمان ہے کب نماز، ایمان ہے کب روزہ، حج اور زکات. ایمان نہیں سب بیکار. اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک مرید میرے پاس آیا، بولے حضرت صاحب وہ میرے گھر بنانا چاہتا ہوں، میں نے زمین لے لی ہے، اس زمین پہ میں گھر بناؤں. بات آئی گئی. نیکسٹ ایئر جب میں آیا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا چلیے صاحب سنجے بنیاد رکھ دیجیے. کہاں تیاری؟ ہاں حضرت تیاری پوری ہے. لیبر آ گیا، انجینئر آ گیا، راڈ ہے، سیمنٹ ہے.